اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے کو بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس آیت شریفہ کی روشنی میں جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد درمیانی نماز اور اللہ کے سامنے انشاءاللہ نماز جو ایمان کے بعد سب سے اہم ترین عبادت ہے، اس کو عین ویسی بنانے کی کوشش کرنا کہ بنیادی احکام اور مسائل کو اس کو اچھی طرح کسی سے سیکھا ہے۔ یہ دنیا جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے اور کسی کا ایمان اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہے جو نہ بھی مانتا ہو تو اس کو بھی مرنا ہی پڑتا ہے، مجبور ہے مرنے پر۔ جس دنیا کے بارے میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہم سے چھوٹ جائے گی، اس کا کوئی کام ہم بغیر سیکھے نہیں کرتے، لیکن دین جو ہماری اس دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہماری قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی ہے، اس کی بھی درستگی اور کامیابی کی ضمانت دین ہے، اور اس کو ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے میرے بھائی۔ آپ کو لگے ایک بات مولانا کتنی بار کہتے ہیں، میں آپ سے کہ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ کبھی آپ نے سنجیدگی پہ غور کیا کیا کہ جو دین ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس دین کو کہ کہیں خطبہ سن لیا، تقریر سن لیا، کوئی بیان سن لیا، مولانا کی تقریر میں چلے گئے، اتنا کافی ہے کیا؟ دین کو سیکھنے کے لیے مخصوص انتظام کرنا چاہیے۔ میری زندگی کے 24 گھنٹے میں سے اتنا وقت جو ہے میں نے دین کو سیکھنے کے لیے مختص کیا، اس لیے کہ اسی دین پر میری کامیابی کا دار و مدار ہے۔ بہرحال ابھی نماز جو ہے، جو ایمان کے بعد سب سے اہم ترین عبادت ہے، اس نماز کی درستگی کے لیے، اس کو صحیح پڑھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے اگر ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ انہی شرائط کو بعض ہمارے علماء اور فقہ جو ہے وہ فرائض نماز بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نماز اصل میں شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے۔ اصل نماز جو شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے شروع۔ جب ہم تکبیر تحریمہ پر آئیں گے تو وہاں ہم کون سی غلطی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا خادم عرض کرے گا۔ کچھ ہماری غلطیاں ایسی ہیں جس پر ہماری نگاہ نہیں ہے اور اس کا درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس تکبیر تحریمہ سے نماز میں داخل ہونے کے پہلے نماز کو صحیح کرنے کے لیے باہر کے فرائض یا شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ ان شرائط میں سب سے پہلی شرط وہ ہے طہارت۔ طہارت جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو شریعت کا مخصوص لفظ ہے، اور اس کے لیے دوسری زبانوں میں کوئی لفظ نہیں پایا جاتا۔ ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں دوسری زبانوں میں، انگریزی میں اور اس میں ملتے جلتے، لیکن طہارت جو ہے اصل معنی جو ہے، اس کی حقیقت ایک مومن کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ طہارت جو ہے یہ شریعت مطہرہ میں نماز کے لیے 3 قسم کی طہارتیں ضروری ہیں۔ 3 قسم کی۔ نمبر 1 جسم کی طہارت، نمبر 2 کپڑوں کی طہارت، اور نمبر 3 جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کی طہارت، یعنی اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، اور جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ بھی پاک۔ 3 طہارتوں۔ اب بعض لوگ اس کو کیا ہوتے ہیں ایک ہی گن لیتے ہیں تو اس میں نمبر کم ہو جائے گا۔ ہم اس کو 3 الگ الگ گن کے انشاءاللہ تینوں کے بارے میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ وہ اس طرح ہے کہ قرآن شریف نے وضو اور غسل دونوں کا حکم ایک ہی جگہ بیان فرمایا۔
یاد رکھیے فرائض جو ہوں گے وہ سب کے سب قرآن سے ملیں گے آپ کو۔ فرض وہ عمل ہوتا ہے جس کے لیے قرآن کی آیت ہو یا اس کو نص صریح کہا جاتا ہے، اور یا احادیث مبارکہ میں احادیث متواترہ ہو۔ احادیث متواترہ وہ بہت اعلیٰ قسم کی حدیث شریف ہوتی ہے۔ احادیث متواترہ سے اور یہ تو قرآن شریف کی آیت، یہ نص صریح کہلاتی ہے فرائض اسلام کے لیے۔ تو اس آیت شریف طہارت کے بارے میں جیسا میں نے عرض کیا کہ طہارت کے بارے میں ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ قبا کا مقام آپ نے دیکھا ہے، جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں قبا کیا ہے۔ جن کو ابھی تک موقع نہیں آیا میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی چیزیں ہیں حج اور عمرہ جو اللہ کی خاص نعمتیں ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جو مدینہ طیبہ کی خاص آبادی اس سے ذرا دوری پر ایک آبادی ہے، محلہ ہے قبا نام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر آئے تو آپ اسی طرف سے تشریف لائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد قبا کی بنیاد مسجد نبوی سے بھی پہلے رکھی گئی۔ پہلے آپ نے قبا نام کا جو مقام تھا وہاں آپ نے قیام فرمایا، وہاں مسجد قبا کی آپ نے بنیادیں رکھی، اس کے بعد وہاں سے سفر فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور مسجد نبوی کی بنیاد تو پھر آپ کے تشریف لانے کے کئی دنوں کے بعد رکھی گئی۔ اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے، یعنی اس محلہ قبا میں رہنے والے، اس وقت اس دور میں عام طور سے طہارت کے لیے، وہ چھوٹی طہارت ہو بڑی طہارت ہو، اس کے لیے عام طور سے ڈھیلوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ پانی کی بہت کمی تھی، ڈھیلوں کا استعمال کیا، اور ان ڈھیلوں سے طہارت کرنا آج بھی جیسے مسائل میں موجود ہے ویسے آج بھی جائز ہے، اس سے اسی طرح طہارت حاصل ہوگی۔ تو عام طور سے طہارت حاصل کرنے کے لیے ڈھیلوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ مگر قبا کے آبادی میں اور محلے میں رہنے والے لوگ جو تھے ان کے مزاج میں اللہ نے یہ بات رکھی تھی کہ وہ ڈھیلوں سے بھی پاکی حاصل کرتے تھے اور اس کے بعد پانی کا بھی استعمال کر لیتے تھے۔ اس کا معنی یہ کہ وہ دوہری پاکی حاصل کرتے تھے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ڈھیلوں سے پاکی حاصل کر لیا آدمی پاک ہو گیا، اب اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ان کی مزاج میں یہ بات تھی کہ وہ ڈھیلوں کا بھی استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے تھے طہارت کی، مطلب اپنے الفاظ میں دوہری طہارت حاصل کرتے تھے۔ اس بستی کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے قرآن شریف میں تذکرہ فرمایا۔ لفظ طہارت جو ہے اس پر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ آیت شریفہ جو آپ میں پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں اس کی شان نزول میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا بعض تفاسیر میں۔ رب نے فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ مسجد جو پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز ادا فرمائیں۔ یہ مسجد قبا کے بارے میں، بعض کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بارے میں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ مسجد قبا کے بارے میں آئے کہ وہ مسجد اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ فیہ، اس مسجد میں یعنی اس قبا کی آبادی میں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے نمازی وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کا محبوب، کتاب و سنت جو ہے وہ بندے اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں، تو اللہ کا محبوب بننے کا ایک ذریعہ جو ہے ان اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہ طہارت اور پاکی جو ہے یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب یہ طہارت میں
اس طہارت میں، پاکی میں، اس میں جو وضو اور غسل دونوں کا حکم جو ایک ہی آیت میں فرمایا، وہ آیت شریفہ 6 پارے میں سورہ مائدہ کی 6 نمبر کی آیت ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم رہتا کہ بھئی غسل اور وضو کے حکم کا ہے قرآن شریف میں، یعنی آپ سے جتنی نص سری ہے وہ قرآن اور احادیث متواترہ سے ملتی ہے۔ تو 6 پارہ شروع جو ہوتا ہے وہ سورہ نساء چلتی ہے، پھر سورہ نساء ختم ہوتی ہے پاؤ پارے کے قریب میں، پھر سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ مائدہ کے 6 نمبر کی آیت میں رب نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے، غسل کے 4 فرائض، وضو کے 4 فرائض کہاں بیان کیے گئے؟ وہ اس آیت میں بیان کیے گئے۔ وضو کے 4 فرائض، غسل کے 3 فرائض، تو وضو کے 4 فرائض اللہ نے یہاں بیان فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ نماز کے لیے کھڑے ہوئے نماز پڑھنا شروع، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کوہنیوں تک، واغسلوا وامسحوا رؤوسکم، اپنے سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ 4 فرائض ہو گئے۔ وضو کے 4 فرائض کہاں ہیں؟ وضو کے 4 فرائض سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز کے پہلے اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اپنے سر پہ مسح کر لو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 فرض ہیں نا، وضو کے 5واں کوئی ہے، 4 ہی فرض ہیں۔ اب یہ 4 فرض ہیں، اور باقی جو ہم کرتے ہیں وضو میں وہ سب سنتیں ہیں۔ باقی جو ہے جیسے ناک میں پانی ڈالنا وغیرہ وغیرہ، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، کلی کرنا، کلی میں پھر غرارہ کرنا، یہ ساری سنتیں ہیں۔ لیکن اصل فرائض وضو جو ہیں وہ سورہ مائدہ میں جو رب نے بیان فرمائے 4 ہیں۔ چہرے کو دھونا، ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور اس کے بعد سر کا مسح کرنا، اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور پھر فرمایا وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، صرف اتنا حکم ہے، وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاکی حاصل کر لو، یعنی اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر لو۔ پہلے وضو کا بیان فرمایا، پھر غسل کا، اس لیے وضو تو ہر نماز کے لیے ضروری ہے، اور غسل اس کی نوبت کبھی کبھی آئے گی جب غسل کی ضرورت ہوگی، جب نہ غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے چونکہ وضو ہر نماز کے لیے شرط ہے، فرض ہے، اس لیے پہلے رب تعالیٰ نے وضو کا تذکرہ فرمایا، اور پھر غسل کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاک ہو جاؤ۔ یہ غسل کا حکم ہے، 2 فرائض ایک ہی جگہ بیان فرمایا۔ اب یہ غسل جو ہے، غسل کا فرض ہونا، عام طور سے جیسے کسی آدمی کو بیچارہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہا گیا بھائی چلو بھائی ابھی سے نماز شروع کرو، چلو اللہ کا نام لے کے چلو، ابھی ہمارے ساتھ چلو، تو کیا بولتا ہے میں ناپاک ہوں۔ ناپاک کب رہتا ہے آدمی؟ ناپاک اس حالت کو کہا جاتا ہے جہاں اس پہ غسل فرض ہو۔ غسل فرض کب ہوتا ہے یہ ذرا یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں مسائل کے معلوم ہونے کے بعد زندگی انتہائی آسان ہو جاتی ہے، مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا، غسل کے لیے 2 لفظ، کبھی فرض کا استعمال ہوتا ہے، کبھی غسل واجب
ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، آپ یہ مان کے چلیے۔ اب فرض اور واجب کا کیا فرق ہوتا ہے انشاءاللہ جب ہم نماز کے مسائل بتائیں گے اس وقت اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ غسل کے فرض ہونے کے لیے عورت اور مرد ان کے لیے الگ الگ احکام ہیں۔ دو احکام جو ہیں وہ دونوں کے لیے مشترک ہیں، دو احکام دونوں کے لیے اچھے سے خیال رکھو۔ ایک ہے صحبت کا کرنا، انٹرکورس، دونوں کے لیے انٹرکورس ہوا، اب اس میں انزال ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ کوئی بحث نہیں، صرف انٹرکورس جو ہے وہ غسل کو فرض کر دے، عورت پہ بھی آدمی پر بھی۔ اور اس کے بعد شہوت کے ساتھ جسم سے منی کا خارج ہونا۔ شہوت لفظ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں خواہش، جوانی کی خواہش، جذبات جس میں آدمی کو لطف آتا ہے اس کو شہوت کہا جاتا ہے۔ شہوت کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کی بہت ضرورت ہونا، اشتہا سے بنا ہے وہ۔ تو شہوت کے ساتھ جسم سے منی کا الگ ہونا، اس کا معنی کبھی اگر اللہ نہ کرے کسی بیچارے کو ایسی بیماری ہو جائے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے جسم سے منی خارج ہو رہی ہے، اس میں شہوت کا کوئی پہلو نہیں ہے تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوگا، صرف اس کا وضو ٹوٹے گا۔ شہوت کے ساتھ منی کا اخراج جسم سے، یہ دو چیزیں مرد اور عورت دونوں میں ضروری ہیں کہ شہوت کے ساتھ منی اگر جسم سے نکلتی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا اور صحبت کرنے سے غسل واجب ہوگا۔ اب یہ شہوت کے ساتھ منی نکلنے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے میرے اس مجمع میں خاص طور سے یہاں اور درس جو اتوار کا درس ہوتا ہے میرے بچے بھی ہوتے ہیں، میرے پوتے بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں معاملہ دین کے مسئلے کا، دین کا بہت ساری ایسی چیزیں، یہ ضروری فرائض میں سے ہے علم، جس علم کا سیکھنا پوری امت پر فرض ہے، اس کے اندر یہ علم حاصل ہے جو آپ کا خادم آپ سے عرض کر رہا ہے۔ تو منی کسی بھی طرح جسم سے نکلے، وہ چاہے حالت نیند نکلے جس کو احتلام کہا جاتا ہے خواب وغیرہ کی وجہ سے، یا جاگتے میں نکلے، کوئی غلیظ لٹریچر پڑھ کے، کوئی غلیظ فوٹو دیکھ کر، کوئی غلیظ فلم دیکھ کر، یا اللہ معاف فرمائے بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آدمی اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کر ڈالے اور منی کا خارج کرے جسم سے۔ حدیث شریف میں اس عمل کو کہ آدمی اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے اپنے جسم سے منی کو خارج کرے، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے اس شخص پر جس نے اپنے ہاتھ سے نکاح کر لیا۔ اللہ لعنت کرے اس شخص پر جس نے اپنے ہاتھ سے نکاح کر لیا۔ گویا مشت زنی، ہینڈ پریکٹس جس کو کہا جاتا ہے، ہاتھ سے منی کے خارج کرنے کو اتنا اشد حرام قرار دیا اللہ کا۔ آدمی نے ہاتھ سے اپنے نکاح کر لیا۔ عرض یہ کر رہے ہیں کہ یہ دو شکلیں جو ہیں مردوں اور عورتوں میں مشترک ہیں، ایک تو صحبت کرنا اور دوسرے شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا۔ عورتوں میں دو مزید چیزیں جو ان پہ غسل کو فرض کرتی ہیں، ایک تو حیض سے فارغ ہونا، حیض جیسے مکمل ہوتا ہے تو تکمیل حیض کے بعد اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفاس بچوں کی ولادت کے بعد ایک مخصوص خون کا اخراج ہوتا ہے ان کے جسم سے جس کو نفاس کہا جاتا ہے، اس کی مدت کی تکمیل کے بعد اس پر بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ تو عورتوں کے لیے دو مزید چیزیں ہیں، حیض اور نفاس، ان دونوں کے بعد بھی عورتوں پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، بس اس کے علاوہ کسی چیز پہ غسل فرض نہیں، اس کے علاوہ کسی چیز پہ غسل۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ ذرا سی بات ہے، میرے غسل کرنا نہانا ضروری ہے۔ عام حالات میں اگر غسل فرض نہ ہو تو جسم کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہے اتنا حصہ دھو لینے سے آدمی نماز کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو یہ غسل کا فرض ہونا۔ غسل کے کرنے کے لیے جو غسل کے فرائض ہیں وہ صرف 3 ہیں۔
غسل کے فرائض جو ہیں وہ قرآن نے کیا فرمایا کہ میں ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو طہارت حاصل کرو، پاک صاف ہو جاؤ، غسل کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ طریقہ بتائیں گے کہ ہم غسل کیسے کریں۔ ایک یہودی نے ایک صحابی رسول سے عرض کیا، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو آپ نے تربیت فرمائی، اس میں بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا، کیسے نکلنا، یہ بھی ہمارے پاس ہے نا۔ ہمارا دین دیکھو، بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا اور کیسے نکلنا، اس کی آپ نے تعلیم بتائی نا، ورنہ ہم کو کیسے معلوم ہوتا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونا ہو تو اس کے پاس جا کے رک جائے۔ یاد سے اپنا بایاں پیر، اپنا الٹا پیر پہلے بیت الخلاء میں داخل کرنا ہے، اور اس پیر کے داخل کرنے کے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لینا ہے۔ بیت الخلاء کے دروازے پر جا کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مرد جناتوں میں سے بھی اور عورتیں جناتی ہونے سے بھی، سب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد بایاں پیر اس میں بیت الخلاء میں داخل کریں۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد اس کے نبی نے اس کو آداب سکھلائے۔ یاد رکھنا تیرا رخ بیت اللہ کی طرف نہ ہونے پائے، یاد رکھنا تیری پشت، تیری پیٹھ بیت اللہ کی طرف نہ ہونے پائے، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کا کوئی ذکر نہ کرنا، وہاں بیٹھ کر دینی مسائل پر غور و خوض مت کرنا، اپنے قابل شرم حصوں پہ نگاہ نہ ڈالنا، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس کو طہارت کس طرح حاصل کرنا ہے اس کے نبی نے اس کو طریقہ سکھلایا۔ اور اب جب بیت الخلاء سے یہ نکل رہا ہے تو یاد رکھنا تو بیت الخلاء سے نکل رہا ہے، تیرا سیدھا پیر پہلے باہر جانا چاہیے، اور صرف ایک لفظ غفرانک، اے اللہ تیری مغفرت چاہیے، اے اللہ تیری مغفرت چاہیے، غفرانک، اتنا پڑھ، باہر گیا پڑھ لیا غفرانک۔ اب یہ پورا وقت جو بیت الخلاء میں بیٹھا، چونکہ اس نے سنتوں کا خیال کیا ہے، اس لیے اس کو عین عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہے کوئی دین ایسا ہے بیت الخلاء میں جانے پہ اس کو ثواب ملے؟ یہودی میں سے ایک یہودی کہنے لگا، ارے واہ کیا تمہارے نبی ہیں، تم کو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ سکھلاتے ہیں، یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں اس نے کہا، کیا تمہارے نبی ہیں تم کو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ سکھلاتے ہیں؟ اس صحابی رسول نے عرض کیا، ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ شفقت رکھتے ہیں، ہمارے ماں باپ سے زیادہ شفقت رکھتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ اب اس موقع پر فرائض نماز میں جو بات چل رہی ہے، فرائض نماز میں 3 فرائض، غسل جو ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اس غسل کے جو 3 فرائض ہیں وہ بھی یاد رکھیے۔ پہلا فریضہ جو ہے وہ ہے کلی کرنا، اور اگر آدمی روزے سے نہ ہو تو غرارے کے ساتھ کلی کرنا۔ دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور انتہائی غلو کس کو بولتے ہیں؟ بہت بڑھا چڑھا کر، ایسے ہمارا ہوتا ہے مسلمان بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن میری جماعت تو سیدھا، اگر جنت میں جانا تو میری جماعت میں آئے گا، باقی تو سب کرکٹ کھیلیں گے وہاں، تو یہ غلو ہے۔ تو اسی طرح سے ناک میں پانی غلو کے ساتھ، یعنی ناک کے نرم حصے تک چلا جائے، اگر آدمی روزے سے نہ ہو، روزے سے ہو تو پھر جیسی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ 2 فرائض۔ اب تیسرا فرض جو ہے پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ پورے جسم میں ایک بال کے برابر جگہ خشک نہ رہ سکے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، تو یہ 2 حصے جو تھے جہاں پانی نہیں جا سکتا تھا وہاں پانی پہنچا دیا اس نے، اور اس کے بعد غسل کر لیا اس نے۔ غسل میں
جس چیز کا خاص خیال رکھنا، جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں اگر ان پر خاص توجہ نہ دی جائے تو 10 بالٹی پانی سے بھی نہا لو تو وہ حصہ خشک رہ جائے۔ جیسے ایک آدمی اگر اکڑو بیٹھ کر نہا رہا ہے، آج کل تو ماشاءاللہ سب کے باتھ روم ویسے نہیں ہوتے بھائی، ان باتھ روموں کا بھی تذکرہ سوچو ذرا، بیچارے جھوپڑ پٹی میں اور یہ اور وہ، آدمی اکڑو بیٹھ کر نہا رہا، اکڑو بیٹھ کر آدمی کتنا بھی پانی خرچ کر لے لیکن گھٹنوں کے پیچھے کا جو حصہ ہے نا وہ خشک رہ جائے گا، اس لیے یاد سے گھٹنوں کے پیچھے کا حصہ جو ہے اس کو دھویا جائے۔ کان، اس کی بناوٹ اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ اگر مخصوص طریقے پر کان کے اندر، کان کا پورا کان یعنی کان پورا جو ظاہر ہے، کان کے اندر بھی پانی پہنچانا ہے، تو کان کچھ اس طرح بنا ہوا ہے کہ اگر اس کو مخصوص طریقے پر اگر آدمی نہ پانی پہنچائے تو کچھ حصہ سوکھا رہ سکتا ہے۔ بغل کے نیچے کا حصہ آپ پانی ڈالتے رہیے، بغل کے نیچے کا حصہ خشک رہ گیا جب تک آپ مخصوص طریقے پر یہاں پر پانی ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ ٹھیک اسی طرح آج کا ماڈرن باتھ روم ہے اور اس میں آدمی وہ جو پلاسٹک کا جو آتا ہے سٹنگ سسٹم، اس میں بیٹھ کے غسل کر رہا ہے، اس پہ بیٹھنے کے بعد کیونکہ وہ پلاسٹک کا ہے اپنے، اس پہ بیٹھنے کے بعد پورے جسم پر پانی بار بار ہم ڈالتے رہیں لیکن جہاں ہماری بیٹھک ہے وہ خشک رہ جائے۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ سے اس لیے عرض کی کہ آدمی بطور خاص اس کا خیال کرے کہ جسم کے ایک ایک حصے میں پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ یہ ہوا آپ کا غسل۔ اس غسل کے ساتھ اس طرح ہمارا غسل کرنے کا مسنون تھا، اب مسنون طریقے سے غسل کریں، اس انشاءاللہ ساری سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی، سارے فرائض بھی ادا ہو جائیں گے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھو میرے بھائیوں، غسل کرنے کے پہلے اس کا خیال رکھو کہ ہاتھ میں اگر خدا نخواستہ کوئی نجاست اور ناپاکی لگی ہے، اس ہاتھ کو اگر ہم پانی کی بالٹی میں ڈالیں گے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے، اس لیے سب سے پہلے اس کو کنفرم کرو، اس کو یقینی بناؤ کہ ہمارے ہاتھ پاک ہیں۔ اگر ہاتھ پاک نہیں ہے تو عام طور سے نل ہے، نل کی دھار میں اپنے ہاتھ کو پہلے پاک کر لو، اس لیے کہ آگے کا سارا کام ہاتھ کا ہے۔ اگر ہاتھ ہی میں کوئی ناپاکی لگی ہے تو آگے کا مسئلہ بہت خطرناک ہو جائے گا، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر ہاتھ پاک ہو گیا، اب اس کے بعد جسم میں جہاں نجاست لگی ہے اس کو بطور خاص پہلے دھو لو۔ اب جسم کی نجاست دھویا اور جو انڈر ویئر پہنا ہے انڈر ویئر کو نہیں دھویا، اسی میں نجاست لگی تھی تو عجیب بات ہے، ارے بھائی اس کو بھی صاف کر لے، بھائی اس کو بھی پاک کر لینا، ورنہ پانی اس پہ پڑتا رہے گا اور نجاست جسم پہ پڑتی رہے گی۔ تو جہاں نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے گا۔ اس کو دھونے کے بعد اب آپ وضو کر لو۔ آپ جیسے ہی وضو کریں گے تو غسل کے 2 فرائض خود بخود پورے ہو جائیں گے۔ آپ جب غسل کریں گے، جب وضو کریں گے تو ناک میں بھی پانی ڈالیں گے اور کلی بھی کریں گے۔ غسل کے اور وضو کے پہلے نیت کر لو۔ نیت انما الاعمال بالنیات، کسی بھی عمل کا انحصار نیتوں پر ہے۔ غسل کی نیت اردو میں بتاتا ہوں، عربی میں یاد نہیں رہے گی۔ نیت کرتا ہوں میں غسل کرنے کی پاکی حاصل کرنے، نیت کرتا ہوں میں غسل کرنے کی پاکی حاصل کرنے کے لیے، نیت کرتا ہوں میں غسل کرنے کی نماز جمعہ کے لیے، نیت کرتا ہوں میں غسل کرنے کی فلاں کے لیے۔ اس نیت کے کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کو غسل جو کرو گے نا، تم نماز فرض ہے نا، نماز فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے نا، ارے یہ غسل فرض ہے، اس کے اوپر بھی فرض ادا کرنے کا تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ کیا سمجھا ہے تم نے اس دین و شریعت کو؟ غسل کی نیت اگر تم کر لو گے تو غسل کو اللہ نے فرض کیا ہے، قرآن میں حکم بیان فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو طہارت حاصل کر لو۔ میرے اللہ نے طہارت حاصل کرنے کا حکم فرمایا، نیت کرتا ہوں میں غسل کرنے کی، طہارت حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ غسل کرنا جو ہوگا وہ میرا نامہ اعمال میں فرض پورا کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ غسل اور وضو یہ 2 اعمال ایسے ہیں جو ہم لوگ بغیر نیتی کے کرنے کے عادی ہیں۔ وضو کے پہلے نیت کرتا میں وضو کرنے کے واسطے نماز ادا کرنے، عربی میں اس لیے لے کر کہ عربی کے الفاظ ذہن میں نہیں رہ جائیں گے اتنی آسانی سے۔ اب وضو اور غسل 2 ایسے اعمال ہیں جو اگر بغیر نیت کے بھی کر لیے جائیں تو ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔
اگر نہیں ہوتا بغیر نیت کے نا تو آج تو اپنی چھٹی ہی ہو گئی ہوتی. سب کو پھر بولتے مولانا آدھے گھنٹے کے بعد نماز ذرا ختم غسل کر کے. غسل اور وضو دو ایسے اعمال ہیں جو بغیر نیت کے بھی کیے جائیں تو ہو جاتے ہیں، مگر ثواب کے بغیر ثواب نہیں ملے گا. نیت نہیں کرو گے ثواب نہیں ملے گا، لیکن نیت کر لو گے تو غسل بھی ہو جائے گا اور غسل کرنے کا ثواب بھی. بس آج کی بات اتنی. غسل اور وضو دو چیزیں. آگے کی مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ کی توفیق سے. دو چھوٹے چھوٹے اعلان سماعت فرما لیجیے. ارے یار یہ پہلے سے دے دیتا میں تیاری رکھتا، اتنا ٹائم بچا لیتا. ہمارے شہر کامٹی میں مشہور عالم دین مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی یہ تشریف لا رہے ہیں 24 مئی اگلا بدھ بعد نماز مغرب. یہ پروگرام ہے کامٹی میں مویشی اسپتال میدان بنکر کالونی کامٹی میں. یہ پروگرام اگلے بدھ کو مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی تشریف لا رہے ہیں، لیکن پروگرام مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہے مویشی اسپتال میدان بنکر کالونی کامٹی میں. مستورات کے لیے بھی انتظام رہے گا. عشاء کی نماز جلسے کے فوراً بعد جلسے گاہ میں ادا کی جائے گی. دارالعلوم مومن پورہ کی جانب سے 2 ماہی سمر کیمپ کے زیر اہتمام آج 19 مئی بروز جمعہ بوقت دوپہر 3 بجے سے 4 بجے تک ایک خصوصی نشست برائے خواتین بمقام حفیظۃ الصالحات میں رکھی گئی ہے. اس میں گھر کی خواتین سے شرکت کی بات ہے. حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی رحمانی کے خلیفہ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب تشریف لا رہے ہیں ناگپور میں 1 دن کے لیے، اور ان کی اصلاحی مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ مجلس ہے اگلا منگل 23 مئی بروز منگل بعد نماز عصر مسجد امان اللہ میں. یہ عمومی مجلس ہے. اسی مسجد میں نماز عصر کے بعد منگل کے دن عمومی مجلس، پھر ویسے ہی ایک عمومی مجلس اسی دن جامع مسجد گجری بازار کامٹی میں عشاء کے بعد، اور اسی دن معاف کیجیے گا 24 مئی بروز بدھ صبح 11 بجے لال مدرسہ وارث پورہ کامٹی میں خواتین کے لیے ایک مجلس ہوگی. ہمارے کام کی جو مجلس ہے منگل کے دن عصر کی نماز کے فوراً بعد اسی مسجد میں. اسٹوڈنٹس کا ایک اجتماع انشاءاللہ 21 مئی بروز اتوار صبح 10 بجے سے ظہر تک مسجد دارالفلاح تقیہ دیوان شاہ میں رکھا گیا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بچوں کو اس اجتماع میں ضرور پہنچائیں. اجتماع کے بعد اسٹوڈنٹس کے لیے کھانے کا نظم بھی رہے گا.